आदाब। AM न्यूज़ के साथ एजाज अहमद एक बार फिर हाजिर है। आज भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, इंफॉर्मेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज जनरल फैज़ का तस्करा नहीं है, बस इस हद तक ही तस्करा जो मैंने कर दिया। एक इस्लामाबाद में अब जो गुज़िश्ता रोज़ डेवलपमेंट हुई, PTI का जलसा मनसूख हो गया। हुकूमत भी इससे परेशान है, PTI के लोग भी परेशान है। ये हुआ क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। और दूसरा इशू हुकूमत पीपल्स पार्टी ताल्लुकात है। वो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कल बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत गिरा के ऐवान वज़ीर-ए-आज़म से वापस आएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है। तय क्या पाया है, डिस्कशन क्या हुई है, ये मैंने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए से हासिल की बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उससे आपको आगाह करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं ये जो PTI का जलसा मनसूख हुआ। तमाम वर्कर अभी तक गालियां दे रहे हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज़ एक खातून की वीडियो देखी सोशल मीडिया पर। वो तो बाकायदा माओ बहनों की गालियां बक रही थी अलियमीन गंडापुर को, क्योंकि उन्हीं का नाम आ रहा है। इतलात कुछ हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था, लेकिन अब जो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है उसमें ये बताया गया है कि कुछ अहम लोग रात के औकात में पहुंचे अली गंडापुर के पास। उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही थी। उसी दौरान में आज़म स्वाति की भी इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात हो रही थी। अली गंडापुर साहब की जानिब से जो ताज़ा इतलात मौसूल हुई हैं, वो उसमें बताया गया कि जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं, उनको फ़ोन किया उनके दफ्तर। वो सो रहे थे, उन्हें उठाया गया। जाहिर सी बात है, रात के 2 ढाई 3 बजे अगर कोई फ़ोन जाएगा तो वो सो ही रहे होंगे। तो उनसे उनको मैसेज दिया गया कि मेरी बात कराएं माजी PTI से और इमरान खान से। और जेलर के पास तो जो सुपरिटेंडेंट है उनके पास कोई और चांस नहीं था, इसलिए कि अगर वो चीफ मिनिस्टर का फ़ोन नहीं सुनेंगे तो फिर किसका सुनेंगे। बहरहाल इमरान खान से उनकी बात हुई तो इमरान खान पहले तो अड़े रहे। उन्होंने ये बताया कि जनाब, पंजाब में अब हालात तब्दील हो गए, परवेज़ खटक के दौर के हालात नहीं रहे। जब ट्रेन लेके हम आ गए थे मोटरवे पर, यहाँ तक आ गए थे, टैक्सला तक, और हम तमाम रुकावटों को दूर करते हुए इस्लामाबाद तक भी पहुँच गए थे। अब हमें बहुत मार पड़ेगी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि मेरे पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बतौर चीफ मिनिस्टर आई हैं, उसमें ये बताया गया है कि कुछ PTM के लोग, कुछ अफगानी और इस किस्म के अनासिर जो हैं वो हमारी रैलियों में शामिल होंगे और एक बहुत ही खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। हमें अटक के पुल पर रोक दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो एक तशादुम की शक्ल इख्तियार कर सकती है। और वो अनासिर जो इन रैलियों में शामिल हैं, हो सकता है उसमें कुछ PTI के अनासिर ऐसे हों जो उनको ला रहे हों, या कोई और अनासिर हों जिन्होंने इन्फ्लिक्ट किया हो। तो बहरहाल उनका ये था कि उस वजह से खून खराबा एक हो सकता है और खासी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। शुरू में तो इमरान खान कहते हैं कि नहीं माने, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो अब मैं खुद इसका ऐलान नहीं करूँगा। उस दौरान में उन्होंने फिर आज़म स्वाति का नाम तजवीज़ हुआ, क्योंकि वो इस्लामाबाद में ऑलरेडी एक मुलाकात कर रहे थे। और फिर उसके बाद आज़म स्वाति साहब को पैगाम दिया गया कि भाईजान आप पहुँचे अडयाला जेल। वो सुबह सुबह 7 बजे पहुँच गए। हालांकि अडयाला जेल के जो रूल्स हैं, बल्कि जेल मैनुअल हैं, उनके मुताबिक मुलाकात जो है वो सुबह 9 बजे से पहले नहीं हो सकती। टाइम जो है वो जेलर तय करता है। यानी सुपरिटेंडेंट 10 बजे का भी हो सकता है, 9 बजे का भी हो सकता है, लेकिन सुबह 7 बजे उनकी मुलाकात होगी और 9 साढ़े 7 8 बजे ऐलान भी हो गया कि जलसा मनसूख हो गया। लेकिन ऐलान तो उससे पहले शंदाना गुलजार का हो चुका था, की जानिब से हो चुका था। अब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। फारूक अब्दस हमारे दोस्त हैं, उनकी इतला है, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान ने तस्लीम कर लिया है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर किया गया था और मैंने आखिरी दफ़ा उनकी बात मानी है। खैर माजी में भी मानते रहे, अभी मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। महमूद चकजई बस शिफा का ना रहेंगे, क्योंकि वो तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हुए हैं। और फिर भी बार बार उनसे मैंने ज़ाती तौर पर भी एक मरतबा कहा था कि जब भी आप इस किस्म की का नैरेटिव लेकर निकलेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपके साथी आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि सियासत पाकिस्तान में बातचीत ही का नाम है। और बातचीत जो ये डेवलपमेंट हुई है, इसका मतलब इस्लामाबाद के बाद हल्कों में ये लिया जा रहा है कि बातचीत तो शुरू हो गई है। यानी हुकूमत के साथ तो बातचीत इमरान खान की शुरू नहीं हुई, तो फिर किससे हुई है। ये बाज़ हल्के इस शक का इज़हार कर रहे हैं कि वो बातचीत ये जो है अली अमीन गंडापुर का जो पैगाम है उसके ज़रिए ऑलमोस्ट ये बातचीत शुरू हो चुकी है। इमरान खान ने खुद इस तक़वियत को भी आज जो है इस तासुर को तक़वियत दी है
انہوں نے ان سے رپورٹرس نے یہ سوال کیا کہ یہ جو اگر حکومت سے آپ کی بات چیت نہیں ہو رہی تو پھر کس سے ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے بڑے مشکوک سے انداز میں بڑے ایک یعنی چیز کو تصدیق اور تردید نہ کرنے والے انداز میں انہوں نے کہا اس بات کو رہنے ہی دیں. لیکن یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ عمران خان آج بہت مطمئن دکھائی دے رہے تھے اور جو رپورٹرس وہاں سے ہو کر آئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، تو پھر عمران خان کیوں مطمئن تھے؟ لیکن عمران خان کا جو اطمینان ہے وہ دوسری جانب عدم اطمینان کی صورت اختیار کر رہا ہے، کیونکہ اب حکومت کو بھی یہ شبہ ہے کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کر رہی ہے. میں نے اپنے ذرائع سے بھی بات کی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم تو کوئی بات نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہم کریں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ڈٹرمنڈ ہے کہ عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اگر انتظامیہ کے کچھ لوگ جو امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں، وہ اگر کوئی بات کر لیتے تو اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن حکومت کی جانب سے اطلاعات کے مطابق اعلیٰ ترین سطح پر یہ بات بھی کی گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی ان کو بتایا گیا کہ ہم اس میں براہ راست ملوث نہیں ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہے جو یہ بات چیت کر رہا ہے. وہ اسے علی امین گنڈا پور پھر سسٹم میں واپس آ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے 2 روز پہلے یہ کہا تھا کہ میں تو استعفیٰ دے دوں گا اگر جلسہ نہ ہوا. اب وہ یہ بات منوا کر انہوں نے اپنا سکہ جما لیا ہے پی ٹی آئی میں، اور یہ جو اسد قیصر وغیرہ یہ جو گفتگو کرتے پھر رہے ہیں آئین کی بحالی کی اور حکومت کو گرانے کی، وہ حکومت جو ہے معاملہ اب شاید ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہ بیچارے باتیں ہی کرتے رہیں گے. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ دونوں کشتیوں میں سوار ہیں، اپنے آدمی ہیں، کیا کریں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی ہیں اور اسد قیصر کے ساتھ بھی ہیں. عمر ایوب اپنی ایک نئی کہانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے، اب اگلے دنوں میں چیزیں انفولڈ ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ اصل میں معاملہ کیا تھا. کیونکہ بعض اوقات ہم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں پردے کے پیچھے وہ بہت جو ہے نا وہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. وہ فزکس کی ایک ٹرم ہے ایبسلیوٹ زیرو، مطلق صفر. وہ یہ اس ٹرم کے مطابق وہ جب یہ جو قطبین ہیں یعنی قطب جنوبی اور قطب شمالی جہاں برف جمی رہتی ہے ہر وقت، وہی وہ کون سا ہے بحیرہ اسود وہ جو جمع ہوا ہے، وہ وہاں وہ کہتے ہیں کہ اوپر وہ برف جمی ہوتی ہے لیکن نیچے وہ پانی جو ہے وہ ابال آ رہا ہوتا ہے، وہ پانی گرم ہوتا ہے. تو اوپر سے تو ہمیں وہ جمع ہوا دکھائی دیتا ہے کہ سمندر جو ہے وہ بالکل برف بن گیا ہے، لیکن نیچے جو ہے وہ سمندر اپنی پوری روانی کے ساتھ بہہ رہا ہوتا ہے. بحری حیات جو ہے وہ بھی مزے لے رہی ہوتی ہے گرم پانی کے. تو یہ ہو رہا ہوتا ہے اور یہی صورتحال ہے. اب آتے ہیں ناظرین ذرا حکومت کی دوسری مشکل کی جانب. سپریم کورٹ کی جانب سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس طرح یہ پچھلا فیصلہ ہوا نشستوں والا، اب نشستوں کا فیصلہ کیا ہوگا یہ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. حکومت اس کے اوپر غور کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو نشستیں دی جائیں نہ دی جائیں، کیونکہ حکومت کچھ ترامیم کرنا چاہتی ہے. قانون میں ترمیم کے لیے تو اس کے پاس اکثریت ہے، لیکن آئین میں ترمیم کے لیے اس کو کوئی 8 یا 9 ووٹوں کی ضرورت ہے، جن میں سے 5 ووٹ سینیٹ میں درکار ہے. کیونکہ آئینی ترمیم دونوں ایوانوں میں الگ الگ منظور ہوا کرتی ہے. ایک ساتھ وہ جو جوائنٹ سٹنگ ہے دونوں ہاؤسز کی، اس میں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. اگر جوائنٹ سٹنگ میں آئینی ترمیم ہو سکتی تو حکومت کے لیے بہت آسان تھا، کیونکہ اس کے پاس بڑی بھاری اکثریت ہے وہاں. لیکن وہ الگ الگ ہاؤسز میں ہونی ہے. 2/3 کے لیے سینٹ میں اس کو 5 ارکان کی ضرورت ہے. وہ پی ٹی آئی سے ہی ہوں گے 5 ارکان یقینی طور پر، یا مولانا فضل الرحمان کے ہوں گے، کیونکہ ان کو اگر ایک نشست سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے خیبر پختونخوا میں اور وہ نشستیں ان کو مل جاتی ہیں اور پھر مخصوص نشستیں بھی ان کو مل جاتی ہیں، تو پھر تو واضح ہو جائے گی ان کی حکومت کی، اور وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وسیع تر قومی مفاد میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن معاملہ تھا بلاول بھٹو کی اور وزیر اعظم کی ملاقات کا. پرائم منسٹر نے عشائیے پر بلایا تو کوئی نہ کوئی بڑی بات تھی. وہ جو پیپلز پارٹی کی شکایات ہیں، میں نے پیپلز پارٹی والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ زیادہ تر شکایات تو پنجاب ریلیٹڈ تھی اور ان میں سے بھی 70% حل ہو چکی ہیں. وہ جو 30% رہ گئی تھی، ایک چھوٹا موٹا کنسرن وہ جو بجلی کی صورتحال ہے، بجلی کے حوالے سے جو ریلیف دیا گیا مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے، اس پر وہ وزیر اعظم نے میری اطلاع کے مطابق کہا وہ نواز شریف صاحب سے بات کریں گے، باقی تمام صوبوں کو لے کر چلیں گے. وہ بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی اپنے صوبے میں اپنے انداز میں کام کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سال میں 1 لاکھ سولر پینل دیں گے، 5 لاکھ اوور آل دیں گے 3 سال میں. تو دے دیں گے. اس میں تو بجلی کا ریٹ تو فرق پڑ ہی جائے گا نا جب سولر پینل مفت میں مل جائے گا لوگوں کو. تو بہرحال اس میں نے کھوج لگایا تو پتہ یہ چلا کہ معاملہ آئین اور قانون میں ترامیم کا ہے.
ایک تو یہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کچھ ترمیم کی ضرورت ہے. یہ جو بینچ میکنگ کا کام ہے کہ جب درخواست آتی ہے تو موجودہ جو ایکٹ ہے اس کے مطابق سینئرس کی کمیٹی ہونی ہوتی ہے. 5 یا 3 کی کمیٹی تجویز کی گئی تھی. وہ 3 کی کمیٹی بنی ہوئی تھی تو اس میں اکثریت ہے ایسے لوگوں کی. مسعود علی شاہ صاحب اور مریب اختر صاحب ایک ساتھ ہو گئے تو مخصوص نشستوں والا معاملہ بھی اسی طرح ہینڈل کر لیا گیا. حالانکہ اس کی قانون میں گنجائش ہے یا نہیں یہ تو نظر ثانی مدعا ہوگا. اب اس میں ایشو یہ تھا کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کمیٹی میں کچھ رد و بدل کی ضرورت ہے اور اس میں بعض ججز کی جو طاقت ہے وہ اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے, یعنی پر کاٹنے کی ضرورت ہے. تو وہ پر کاٹنے کے لیے اس حوالے سے کچھ ہو رہا ہے معاملہ. وہ اس پر بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کی ٹیم کو اعتماد میں دیا گیا اور ایک اور ملاقات ہوگی. لیکن اس سے زیادہ ایک اور سگنیفیکینٹ بات بھی ہے. وہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد جو ہے وہ چونکہ کم ہے, وہ آئینی طور پر 17 ہے. آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اس کو زیادہ بڑھانے کے لیے, اور پھر اس تعداد بڑھانے کے بعد اگر جو چیف جسٹس اگر حکومت مخالف ہو جائیں جیسے کہ حکومت کو لگتا ہے تو پھر کیا ہوگا. تو وہ ان کے ونگز کلپ کرنے کی بات ہے اور وہ آئینی ترمیم پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آئینی ترمیم کو کیسے لیا جائے گا اور اس کو منظوری کیسے کرائی جائے گی اور اس ترمیم میں کیا کیا شامل ہو. پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئین کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس میں لیڈ رول پلے کرے. تو اب وہ بال پیپلز پارٹی کے کورٹ میں وہ اپنے آئینی ماہرین جو ہے ان کے ساتھ گفتگو کرے گی اور پھر ایک اور ملاقات ہوگی شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان اور اس میں پھر یہ معاملہ طے پائے گا. اب آئینی قانون میں ترمیم تو منڈے سے جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہو سکتی ہے, لیکن آئینی ترمیم کے لیے کچھ نہ کچھ وقت کی ضرورت ہے. وہ وقت جو ہے اس سے پہلے حکومت کو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ آئینی ترمیم بھی حکومت رہے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ پی ٹی آئی سے بغاوت کر کے اس کو ووٹ دیں یا حکومت اکثریت کو کسی اور طرح سے مینیج کر لے, جیسے مخصوص نشستوں کا معاملہ کسی ایک طرف بیٹھ جائے وہ حکومت لے جائے یا مولانا فضل الرحمان کو مل جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہوگا یہ اس کے لیے تھوڑا آپ کو اور مجھے انتظار کرنا پڑے گا. چلیں انتظار کرتے ہیں. خدا حافظ.